تو وہ بچے جن کے مائنڈ دوسرے بچوں سے ڈفرینٹ ہوں، انہیں آج کل کے زمانے میں ان کے لیے نیو ٹرم ہے نیورو ڈائیورجنٹ۔ اگر آپ کسی بھی پارک میں جائیں اور وہاں پر بہت سارے پھولوں اور پودوں کو دیکھیں، ان کو قریب جا کر آبزرو کریں، آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی شاخ پر اگے ہوئے تمام پتے ایک جیسے نہیں ہیں، ایک ہی ڈالی پر اگے ہوئے تمام کے تمام فلاورز ایک کلر کے ایک ہی پودے کے فلاورز ہیں، بٹ دے آر ناٹ سملر۔ کسی کے پتے چھوٹے ہیں، کسی کے بڑے ہیں، کسی کے زیادہ ڈارک کلر ہے، کسی کا لائٹ کلر ہے، سو اینڈ سو۔ اللہ تعالیٰ ڈائیورسٹی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنوع کو، ویرائٹی کو پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دماغ بھی مختلف بنائے ہیں۔ کچھ بچے ہیں جو کہ جن کو فوکس کرنے میں ایشوز ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو کسی ایک چیز پر بہت اچھا فوکس کر پاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی چیز کے ٹچ میں سینسیٹیو ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں جو لرننگ ایک خاص پیٹرن پر کر سکتے ہیں۔ کلاس میں سب لوگ ایک ہی لیول پر پڑھایا جاتا ہے، لیکن کچھ بچے جلدی پک کر پاتے ہیں، کچھ بچے دیر سے پک کرتے ہیں، کچھ بچے کسی بات میں کنفیوز ہوتے ہیں، اور جب ان کی وہ کنفیوژن یا ان کی وہ سوال جو ان کے مائنڈ میں ہے وہ حل کر دیا جائے تو وہ بچہ اسی چیز کو بہت اچھی طرح پک کر لیتا ہے۔ وہ بچے جو کہ نارملی ایک ہی طریقے پیٹرن پر چل رہے ہوں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ چینجنگز ہوتی ہیں، لیکن وہ سوسائٹی کے ایک بڑے فریم ورک میں فٹ آ جاتے ہیں، تو انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ دیز آر نیوروٹیپیکل چلڈرن بیکاز دے گیٹ ڈیولپڈ ان اے سرٹن وے۔ ان کے مائنڈ میں جو بھی وائرنگ ہوئی ہے وہ ایک ہی طریقے کی ہوئی ہے، بٹ دیر آر فیو ڈفرنٹ ٹائپ آف چلڈرن جو کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ معذور ہیں یا کچھ ایسی بات ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کے مائنڈ کی وائرنگ ڈفرینٹ ہے۔ ان کی مائنڈ میں جو وائرنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے ان کے رسپانسز ڈفرینٹ آتے ہیں، اور سوسائٹی ان کے بارے میں الٹی سیدھی جو دل چاہتا ہے وہ بولتی ہے۔ بٹ پلیز ڈونٹ کیئر، بالکل کسی بھی بات سے متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو مائیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی امتحان سے دوچار کیا ہے، ہم سب کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا تھینک یو کرنا چاہیے۔ تھینک یو اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ اولاد دی، اور تھینک یو اللہ تعالیٰ کہ آپ نے مجھے یہ اس قابل سمجھا کہ مجھے ایک ڈیفیکلٹ کوشچن دیا ہے۔ اٹس اے ڈیفیکلٹ کوشچن ایکچولی، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ایک بچے کو اگر ہمارے ساتھ والے لوگوں کو زندگی کا سوال اتنا ایزی ہے جیسے کہ میتھ کا کوشچن دیا گیا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیلکولس دیا ہوا ہے، میتھس کی آگے فارم جس کو کیلکولس کہا جاتا ہے وہ آپ کو دی گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قابل تھے کہ اس کوشچن کو حل کر سکیں۔ وہی ویکنس جو آپ کو رلا رہی ہے اسی کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں، اور یہ سوچیں کہ اگر مجھ تک یہ سوال آیا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں کا علم رکھتے ہیں، اس تمام علم کے ساتھ اگر انہوں نے مجھے اس امتحان کے لیے منتخب کیا ہے تو یقیناً میرے پاس اس کی کیپیبلٹی ہے۔ دنیا آپ کو ڈاؤن کرے گی، تمہیں کہے گی تمہیں کچھ نہیں آتا، تم کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا بچہ بھی کچھ نہیں کر سکتا، تم یہ تم وہ تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے ایسے نہیں کیا، تم نے یہاں نہیں بیٹھے، تم نے یہ نہیں کھایا، اس سے بکواس آپ کو کرتے رہیں گے۔ آپ ان تمام بکواس کو جا کے ڈسٹ بن میں پھینکیں اور اپنا کام خود کرنا شروع کر دیں۔ آپ خود پڑھے لکھے لوگ ہیں، خود موبائل پر سرچ کریں، ٹی وی پر سرچ کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جا کے اپنے اسٹریٹجیز اور اپنا لاہے عمل لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ میرا اس ویڈیو کا مقصد تمام ماؤں کو موٹیویٹ کرنا ہے، انہیں یہ بتانا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہارا پھول ہے، یہ تمہارا چراغ ہے۔ اپنے چراغ کو دوسروں کی وجہ سے مت بجھاؤ، اپنے چراغ کو خود لک ڈاؤن مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور یہی وہ تحفہ ہے جس پر وہ تمہیں کوالیفائی کریں گے۔ اس لیے دوسروں کی نظروں میں گرنے کی وجہ سے خود کو متاثر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے مورال کو ہمیشہ اپ رکھیے، اینڈ دیر آر 3 ways to get out of such things۔ نمبر 1 is کہ سب سے پہلے علم حاصل کریں، دیکھیں، پرابلم کو انڈرسٹینڈ کریں، انفارمیشن گیدر کریں اور اپنا ایک لاہے عمل بنائیں، اپنی ایک اسٹریٹجی بنائیں کہ میں نے یوں اور اس طرح چلنا ہے، یہ میرے اسٹیپس ہیں۔ نمبر 2 اسٹیپ از کہ جو بھی آئیڈیا بنایا ہے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں، کسی کے بارے میں پریشان ہونا، کسی سے متاثر نہیں ہونا، کسی کی بات سے کوئی ایک ٹکے کا فرق اپنے اوپر نہیں ڈالنا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ I have tried my best، میری پہنچ یہیں تک تھی، میں یہی کر سکتی تھی، مجھے یہی آتا تھا، اور اب آپ مجھے آگے سے اب آپ اس کو فروٹفل کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے، اور میرا مقصد یہی ہے کہ میں اپنے ساتھ کی ساری بہنوں کو ان تمام مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے پر موٹیویٹ کروں۔ میرا نام بنت آدم ہے اور میں اس طرح کی اسلامک موٹیویٹنگ ویڈیوز لاتی رہتی ہوں۔ میں بھی اس طرح کے پرابلم سے گزر رہی ہوں، میں بھی یہ چیزیں دیکھ رہی ہوں، اور ریئلی دنیا صرف اور صرف آپ کو گرانے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام آپ کو اسٹرینتھ دے گا۔ آپ یوں سیدھے کھڑے ہیں نا، لوگ آپ کو اتنی الٹی باتیں کریں کہ آپ لوگ میں ٹیڑھوں کے بس گرنے ہی والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں ادھر تک پہنچ چکی ہوں، آپ مجھے اسٹرینتھ دیجیے، آپ مجھے طاقت دیجیے تاکہ میں دوبارہ سے اسٹیبل ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی یادوں میں، اپنی نمازوں میں، اپنی رات کو، اپنے دن کو ہر وقت کھڑے بیٹھے لیٹے جہاں پر ہو جدھر بھی ہو، کچن میں ہو، گھر میں ہو، لیٹے ہو کچن میں ہو، بازار میں ہو، جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن اسٹیبلش کریں۔
یہی آپ کی اس زندگی کا مقصد ہے، یہی آپ کی آخرت میں آپ کے کام آئے گا۔ آئندہ بھی ایک موٹیویشن ویڈیو کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔